السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تحسینی فاؤنڈیشن کے آن لائن رمضان پریپریشن کورس میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس کلاس میں ہم رمضان کی فضیلت، روزے کی فضیلت اور روزے کی فرضیت کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات اور کہوں گا، بہت سارے لوگوں نے میسج کرا کہ آپ نے پہلی اور دوسری ویڈیو میں، دوسرے کلاس میں آپ نے جو کتاب کا فوٹو لگایا تھا، جو کتاب کی پک لگائی تھی جس سے پڑھایا جا رہا ہے، وہ کتاب ہمیں کیسے ملے گی؟ اس کتاب کو حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں ہم نے لنک دے دیا ہے، اور آپ آن لائن وہاں سے اس کتاب کو پرچیز کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب ہندی اور انگلش دونوں زبانوں میں اویلیبل ہے۔ اس کتاب کی قیمت آفر میں صرف 20 روپے ہے، اور بریلی شریف کے لیے شپنگ چارج 20 روپے، اور بریلی کے علاوہ اور کسی جگہ کے لیے پورے انڈیا میں 50 روپے شپنگ چارج ہے۔ تو آپ ڈسکرپشن میں جو لنک دے رکھا ہے اس لنک پر جا کر اس کتاب کو آرڈر کر سکتے ہیں۔ تو چلیے آج کی کلاس شروع کرتے ہیں۔ کچھ ہی دنوں کے بعد وہ مبارک مہینہ، رحمت و مغفرت اور برکت والا مہینہ ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے جس کا ہر لمحہ اپنے اندر رحمت و برکت کا ذخیرہ سمیٹے ہوئے ہے۔ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، اس ماہ مبارک کے کل 4 نام ہیں: ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ فرماتے ہیں روزہ صبر ہے جس کی جزا رب عز و جل ہے، اور وہ اس مہینے میں رکھا جاتا ہے، اس لیے اسے ماہ صبر کہتے ہیں۔ مواسات کے معنی بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے خاص کر اہل قرابت سے بھلائی کرنا زیادہ ثواب ہے، اس لیے اسے ماہ مواسات کہتے ہیں۔ اور اس ماہ میں رزق کی فراخی یعنی زیادتی ہوتی ہے کہ غریب بھی نعمتیں کھاتے ہیں، اس لیے اس کا نام ماہ وسعت رزق بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا، اِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ یا وَأَنَا أُجْزَى بِهِ، سوائے روزے کے، یعنی ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے سوائے روزے کے، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا، اللہ عز و جل نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ اللہ عز و جل کا مزید ارشاد ہے کہ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو صرف میری وجہ سے ترک کرتا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب عز و جل سے ملاقات کے وقت۔ روزہ دار کی منہ کی بو اللہ عز و جل کے نزدیک مشک سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں مذکور ہے، حدیث نمبر 1151۔ مزید حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ ڈھال ہے، اور جب کسی ڈھال ہے مطلب جہنم سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اور جب کسی کے روزے کا دن ہو، یعنی جب کوئی روزے دار ہو تو نہ بیہودہ بکے اور نہ ہی چیخے، پھر اگر کوئی اور شخص اس سے گالی گلوچ کرے، اس سے لڑائی پر آمادہ ہو تو کہہ دے میں روزے دار ہوں۔ بخاری شریف میں یہ حدیث مذکور ہے، حدیث نمبر 1894۔ یعنی اگر کوئی روزے دار سے گالی گلوچ کرے، لڑنے پر آمادہ ہو، تو یہ روزے دار یہ کہہ کر اس لڑائی کو ٹال دے کہ میں روزے دار ہوں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اعمال 7 قسم کے ہوتے ہیں۔ اللہ عز و جل کے نزدیک اعمال 7 قسم پر ہیں۔ 2 عمل واجب کرنے والے، 2 عمل کی جزا انہی کے مثل،
اور ایک عمل کی جزا اپنے سے 10 گنا، اور ایک عمل کی جزا 700 گنا تک، اور ایک عمل ایسا ہے کہ اس کا ثواب اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ پہلی قسم یعنی وہ 2 عمل جو واجب کرنے والے ہیں، وہ ایک یہ کہ جو اللہ عز و جل سے، ایک عمل یہ ہے کہ جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اللہ عز و جل کی عبادت اخلاص کے ساتھ کی، اس طرح کہ اس کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا، تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ دوسرا عمل جو اللہ عز و جل سے اس حال میں ملا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تیسری قسم یعنی تیسری قسم عمل کی وہ کہ اسی کے مثل جزا ہو 2 عمل، تو ان میں سے یہ کہ جس نے 1 گناہ کیا تو اسی کے مثل 1 گناہ کی جزا پائے گا، اور چوتھی یعنی 2 عمل تھے نا، ایک تو یہ ہو گیا تیسری قسم کہ جس نے 1 گناہ کیا تو اسی کے مثل جزا پائے گا، اور جس نے صرف 1 نیکی کا ارادہ کیا اور کر نہیں پایا تو بھی وہ 1 نیکی کی جزا پائے گا، اور جس نے نیکی کر لی تو وہ 10 نیکیوں کا اجر پائے گا۔ یعنی فرمایا 5ویں قسم کے ایک عمل ایسا ہے کہ 1 سے 10 گنا تک دیا جاتا ہے، اور پھر فرمایا ایک عمل ایسا ہے کہ اس کی جزا 700 گنا تک دی جاتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا تو اس کے خرچ کیے ہوئے 1 درہم کو 700 درہم اور 1 دینار کو 700 دینار میں بڑھا دیا جائے گا۔ یعنی جو مال اللہ عز و جل کی راہ میں صدقہ کرے تو اس کا ثواب 700 گنا تک فرمایا گا۔ اور کہا گیا کہ ایک وہ عمل جس کا ثواب اللہ عز و جل کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، تو وہ فرمایا وہ روزہ، اور وہ روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کے رکھنے والے کا ثواب اللہ عز و جل ہی جانتا ہے۔ روزے کے تعلق سے احادیث میں بہت ساری فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک دروازہ ہے جس کو ریان کہا جاتا ہے، اس سے قیامت کے دن روزے دار داخل ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور داخل نہ ہوگا۔ کہا جائے گا روزے دار کہاں ہیں؟ بس یہ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی اور اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ جب یہ داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی اس دروازے سے داخل نہ ہوگا۔ یہ حدیث بخاری شریف میں مروی ہے، حدیث نمبر 1896۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں 1 دن کا روزہ رکھا، اللہ عز و جل اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت دور کر دے گا۔ یعنی اللہ عز و جل اس 1 روزے کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک کے فاصلے پر کر دے گا۔ یہ حدیث شریف بخاری میں مذکور ہے، حدیث نمبر 284۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، اور روزہ آدھا صبر ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں مذکور ہے، حدیث نمبر 1745۔ یعنی ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہے۔ اس طرح مال کی زکوٰۃ مال کو پاک و صاف کر دیتی ہے، اسی طرح جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، روزہ انسان کے جسم کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزے دار کا سونا عبادت، اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا، اور اس کی دعا قبول، اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے۔ یعنی روزے دار اگر سوئے تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے اس کا، اور وہ خاموش رہے تب بھی تسبیح کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اور اس کی دعا اور اس کا عمل قبول کیا جاتا ہے۔ یہ حدیث شعب الایمان میں مذکور ہے، حدیث نمبر 3938۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اگر وہ 1 یا 2 رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حوروں میں اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ عز و جل تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، اور ہم اس کے دیدار کے بہت زیادہ مشتاق ہیں۔ اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ
یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں۔ اور حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی، تو اللہ عز و جل اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سے سیراب کرے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت والے دن روزے داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ یعنی اس وقت جب لوگ حساب و کتاب کے منتظر ہوں گے، اس وقت روزے داروں کے لیے سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے روزے دار کھانا تناول فرمائیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول انور مدینہ کے تاجور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اس کی بخشش، اور جو اس مہینے میں اللہ رب العزت سے کچھ مانگتا ہے اس کو انعام عطا فرمانے کے بارے میں حضرت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں کثرت سے اللہ کا ذکر کریں اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہوئے اپنے لیے بھلائی طلب کریں۔ تفسیر در منصور میں ہے، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 دن کے روزوں سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا یعنی سبحان اللہ پڑھنا اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح پڑھنے سے افضل ہے، اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن شفاعت کریں گے۔ روزہ عرض کرے گا، اے رب کریم عز و جل، میں نے کھانے اور خواہشوں سے دن میں اسے روک دیا، میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ قرآن کہے گا، میں نے اسے رات میں سونے سے بعد رکھا، میری شفاعت اس کے لیے قبول فرما۔ پس دونوں کی شفاعتیں قبول ہوں گی۔ درۃ الناصحین میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، میں نے محمد صلی اللہ تعالی وسلم کی امت کو 2 نور عطا کیے ہیں تاکہ وہ 2 اندھیروں کے نقصان سے محفوظ رہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، یا اللہ عز و جل، وہ 2 نور کون کون سے ہیں؟ ارشاد ہوا، نور رمضان اور نور قرآن، یعنی رمضان کا نور اور قرآن کا نور۔ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، 2 اندھیرے کون کون سے ہیں؟ فرمایا، ایک قبر کا اور دوسرا قیامت کا۔ یعنی اللہ عز و جل نے اس امت کو 2 نور عطا کیے، جن 2 نور سے اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے یہ امت 2 نقصان سے محفوظ رہے گی، 2 اندھیروں کو نقصان سے۔ نور ہیں نور رمضان اور نور قرآن، اور اندھیرے ایک قبر کا اندھیرا اور دوسرا قیامت کا اندھیرا۔ یعنی اللہ عز و جل ان 2 نور کے فیضان سے، ان 2 اندھیروں سے اللہ عز و جل اس امت کو محفوظ فرمائے گا۔ ناظرین کرام، احادیث کریمہ اور بزرگان دین کے اقوال سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک کتنی عظمت اور برکت والا مہینہ ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کا احترام کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اس ماہ مبارک میں کریں، اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے شریعت مصطفیٰ پر عمل پیرا ہو جائیں، اور اپنے لیے اور اپنی قوم کے لیے بھلائی طلب کرتے ہوئے معاشرے میں ایک انقلاب برپا پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 تحفے ملے ہیں جو اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے۔ پہلا تحفہ یہ
کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی طرف نظر التفات فرماتا ہے، اور جس پر اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت پڑ جائے اسے کبھی عذاب نہیں دے گا۔ دوسرا تحفہ یہ کہ شام کے وقت ان کی منہ کی بو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ اچھی لگتی ہے۔ تیسرا تحفہ یہ کہ فرشتے ہر دن اور ہر رات ان کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا تحفہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جنت کو حکم دیتے ہوئے کہتا ہے، میرے بندوں کے لیے تیاری کر لے اور مزین ہو جا، قریب ہے وہ دنیا کی تھکاوٹ سے میرے گھر اور میرے دار رحمت میں پہنچ کر آرام حاصل کر لیں۔ پانچواں تحفہ یہ کہ جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے ان سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، کیا یہ شب قدر کو ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، کیا تم جانتے نہیں کہ جب مزدور کام سے فارغ ہو جاتے ہیں تب انہیں مزدوری دی جاتی ہے؟ یہ روایت الترغیب و ترہیب میں مذکور ہے۔ مذہب اسلام ایک ایسا پیارا مذہب ہے جس نے باہمی اخوت، ہمدردی، یکجہتی اور اتحاد کا ایسا حکم دیا ہے کہ اگر آج ہم اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو معاشرے میں انقلاب برپا ہو جائے۔ اسلام میں کسی امیر کو غریب پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اگر کسی کو کوئی فضیلت حاصل ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی اللہ کے نزدیک تم سے سب سے زیادہ مکرم وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ مذہب اسلام نے تقوی کے حصول کے لیے ارکان اسلام کی صورت میں ایسا لائحہ عمل عطا فرمایا ہے جو انسانی فطرت کے ہم آہنگ ہونے کے ساتھ ساتھ آسان اور قابل عمل بھی ہے۔ انہی ارکان اسلام میں سے ایک رکن روزہ بھی ہے، جس کا اہم مقصد تقوی کا حصول ہے، یعنی تقوی کو حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے کی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگاری یعنی تقوی حاصل کر لو۔ اس آیت میں روزے کے مقصد کو صراحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر بھی تقوی حاصل نہیں کر پایا تو اس نے روزے کے حقیقی مقصد کو نہیں پایا۔ اب تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو عام طور پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حرام سے اجتناب کرنا اور فرائض کو بجا لانا یہی تقوی ہے، یعنی حرام چیز سے بچنا اور فرائض کو ادا کرنا یہی تقوی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، متقی وہ ہے جو شرک و کبائر اور فواحش سے بچے۔ بعض کا قول ہے کہ تقوی حرام چیزوں کا ترک اور فرائض کا ادا کرنا ہے، اور بعض کا قول ہے کہ معصیت پر عدم اصرار، یعنی گناہ پر اصرار نہ کرنا، اور طاعت پر غرور کا ترک، اور فرما برداری پر یعنی نیکی پر غرور نہ کرنا، اس کا نام تقوی ہے۔ خزائن العرفان میں یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ اگر ہم تقوی کے مفہوم کو اچھی طرح سمجھ جائیں اور اسی مقصد کے تحت روزہ رکھیں تو ہمیں روزے کے حقیقی ثمرات حاصل ہوں اور ہم روزے کے حقیقی فوائد سے فیض یاب ہوں۔ لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم میں سے بہت روزے کے اس حقیقی مقصد سے غافل ہیں، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں روزے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ کتنے ہی روزے دار ایسے ہیں جنہیں روزوں سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مشکوٰۃ شریف میں یہ حضور کا یہ فرمان مذکور ہے۔ یعنی بہت سارے روزہ ایسے ہیں کہ روزہ رکھ کر بھی وہ تقوی کا حصول نہیں کر پاتے، سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یعنی روزہ رکھ کر بھی جو روزے کے شرائط ہیں، روزے کا جو تقاضا ہے، ان تقاضے کو پورا نہیں کرتے، یعنی گناہوں میں ملوث رہتے ہیں، تو وہ حقیقت میں روزے کا مقصد حاصل نہیں کر پاتے۔ دیکھیے،
روزے کے ذریعے حاصل ہونے والا تقویٰ حرام چیزوں سے درکنار حلال چیزوں کو بھی حالت روزے میں روزے دار کے قریب پھٹکنے نہیں دیتا۔ ایسی حلال چیزیں جن سے فائدہ حاصل کرنا روزے کے علاوہ کی حالت میں جائز ہے، جیسے کہ حلال کھانا انسان کے لیے جائز ہے، لیکن روزے میں اس کو منع قرار دے دیا گیا، ممنوع قرار دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، کوئی کتنی بھی اچھی چیز لے کر آئے لیکن روزے میں اس کے لیے حکم یہ ہے کہ روزے میں نہ کھائے، اور انسان نہیں کھاتا ہے۔ تو جو چیزیں حلال ہیں روزے میں ان کا بھی ترک کر دیا جاتا ہے، ان کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے، تو جو چیزیں حرام ہیں غیر روزے کی حالت میں بھی، روزے کے علاوہ کی حالت میں بھی، تو ان کو ترک کرنا تو بدرجہ اولا چاہیے۔ جیسے کہ جھوٹ بولنا ہے، حرام ہے، چاہے روزہ ہو یا روزے کے علاوہ میں ہو۔ روزے کے علاوہ میں بھی حرام ہے، سال کے 12 مہینوں میں جھوٹ بولنا حرام ہے، تو اس سے روزے کی حالت میں بھی بچا جائے۔ بے حیائی، بے پردگی، یہ سب روزے میں بھی حرام ہے، روزے کے علاوہ بھی حرام ہے۔ جب روزے کے علاوہ حرام ہے تو روزے میں تو حلال چیزوں کو بھی ترک کر دیا جاتا ہے، تو ان کو بدرجہ اولا ترک کرنا چاہیے۔ غرض کے ہر گناہ جو روزے کے علاوہ بھی حرام ہے، روزے میں بدرجہ اولا اس کو ترک کرنا چاہیے۔ اگر ہم ان تمام چیزوں کا خاص خیال رکھیں گے تو ہم روزے کے حقیقی مقصد کو سمجھ جائیں گے اور روزے کا حقیقی مقصد حاصل کریں گے۔ رمضان کا یہ مبارک مہینہ ہر سال رحمتوں و مغفرتوں کا انبار لے کر ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے، لیکن اس مبارک ماہ کے کچھ تقاضے بھی ہیں جن کا خیال رکھنا ہر مسلمان کا اہم فریضہ ہے۔ روزے دار کا ایک ماہ تک روزے کی حالت میں ان حلال چیزوں کا ترک کر دینا جن سے عام زندگی میں نفع اٹھانا جائز ہے، یہ اس بات کے حصول کے لیے ہے کہ اس ایک ماہ میں اس کے اندر تقویٰ اس درجہ فروغ پا جائے کہ وہ پوری زندگی حلال و حرام کی تمیز رکھتے ہوئے اپنی زندگی اس طرح گزارے کہ حرام چیز تو دور، حرام کے شائبے سے بھی پرہیز کرے۔ یعنی روزے کے اندر اس کے اندر اتنا تقویٰ آ جائے کہ وہ حرام چیز تو دور، ایسی چیز جس میں حرام کا شک و شبہ بھی ہو اس سے بھی پرہیز کرے۔ روزے میں بھوک پیاس کا احساس ہمیں اس جانب بھی توجہ دلاتا ہے کہ ہم اس بھوک اور پیاس کے احساس سے ان غریب مسلمان کی حاجتوں کا بھی خیال رکھیں جنہیں 2 وقت کی روٹی کے لیے در در بھٹکنا پڑتا ہے۔ یہ ماہ مقدس ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ہم ہر طرح سے غریب، مفلس، لاچار لوگوں کی مدد کریں اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے ان کی ہر ممکن مدد کریں۔ ہم خود تو لذیذ قسم کے طعام اور مشروبات سے روزہ افطار کرتے ہیں، ان کے لیے بھی افطار کا اہتمام کریں جو پانی کے 1 گلاس سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اپنی خوشیوں میں معاشرے میں رہ رہے غربت زدہ لوگوں کو بھی شامل کریں جو اسلام کا عین مدعا ہے۔ اس ماہ مبارک میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اپنا وقت اطاعت خداوندی میں گزاریں، معاشرے کی اصلاح کے لیے تدابیر کریں، گھروں میں قرآن خوانی اور قرآن فہمی کی ترغیب دیں، یعنی قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کی ترغیب دیں، شرعی مسائل کی محفلیں منعقد کریں، غریبوں محتاجوں کے لیے امداد مہیا کرائیں، قرآن کریم کی تلاوت کا ایک مستقل وقت بنائیں، ہر فرض نماز کے بعد چند آیات کی تلاوت مع ترجمہ کا معمول بنا لیں، سنی علماء کرام سے اور معتبر کتابوں کی مدد سے روزے کے احکام و مسائل کی معلومات حاصل کریں اور یہ عزم مصمم کر لیں کہ ہر طرح کے گناہوں سے دور رہیں گے، اپنی زبان کی حفاظت کریں گے، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، بدتمیزی، بے حیائی، بے پردگی، چغل خوری، بہتان تراشی سے دور رہیں گے، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں آگے آگے رہیں گے اور کسی انسان کو ایذا نہ پہنچائیں گے، اپنے آپ کو اسلامی اخلاق سے مزین کریں گے۔ جب ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان کی برکتوں سے فیضیاب ہوں گے اور روزے کے حقیقی مقصد کو پا لیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو رمضان کے حقیقی مقصد کے حصول کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنی رحمتوں اور مغفرتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین علیہ الصلاۃ والتسلیم۔